وہ جو بویا تھا وہ آج کاٹ رہے. آئندہ آنے والے وقت میں ذرا بونے سے گریز کیجئے, بونے سے مراد بد احتیاطی سے گریز کیجئے. اگر آنے والے وقت میں بھی اتنے ہی جذباتی ہو کہ شاپنگ پہ ان تمام اپنے جو روٹین ہوتا ہے اس پر نکل جائیں گے تو پھر آنے والے وقت میں کاٹیں گے. ناظرین میں سے پروگرام اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس, آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار. پنجاب حکومت کو 9 لاکھ ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت. چینی رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. بحران میں ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے شکنجے میں لانے کا عزم. ملک میں گندم کی طلب اور رسد کا سائنسی بنیادوں پر تعین کرنے کے لیے مستقل نظام تشکیل دیا جائے. وزیر اعظم کورونا کی وبا سے احسن طریقے سے نمٹ رہے ہیں. وائرس کی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی تعداد 129 تک پہنچ چکی ہے. لاک ڈاؤن کا شور مچانے والوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. آنے والے دن سخت ہو سکتے ہیں. صورتحال سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ. گندم اور آٹے کی وافر دستیابی اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا حکومت کی ترجیح. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات پر غور. ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدتی حکمت عملی تشکیل دی جائے. چیف سیکرٹریز گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کو یقینی بنائیں. وزیر اعظم بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین لبریشن آرمی کے میڈیکل وفد کی ملاقات. کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامع اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال. آرمی چیف کا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی بروقت طبی امداد پر اظہار تشکر. بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں. بھارتی الزامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم بھی جواب دیں گے. بھارت جس قسم کا رویہ اپنائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا. بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک دنیا دیکھ رہی ہے. خود بھارتی عوام ہندوتوا سوچ سے نالاں ہیں. عالمی برادری آج بھارت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان. مودی حکومت کے اقدام کا جواب. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ نصب کرنے کے لیے 7 روز کی ڈیڈ لائن. نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان پر بے بنیاد الزامات کی بھرپور مذمت. سعودی عرب میں مقیم افراد کو محدود پیمانے پر حج کی اجازت. کورونا کے پیش نظر بیرون ملک سے کوئی رواں سال حج ادا نہیں کر سکے گا. سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنتن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ. مزید 3,946 افراد میں وائرس کی تصدیق. تعداد 1,85,034 ہو گئی. مزید 105 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 3,695 جاں بحق, 73,471 صحت یاب. پنجاب میں گزشتہ 3 روز میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی. لاہور, ملتان اور راولپنڈی کے ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ سمیت آکسیجن بیڈز کی تعداد دوگنا کر دی گئی. کورونا ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہونے والے گریڈ 17 تک کے ملازمین کے لیے شہید پیکج کا اعلان. عید الاضحیٰ پر شہری حدود میں بکرا منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار. کورونا کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا کا اہم قدم. پشاور, ملاکنڈ, بنو اور ڈی اے خان کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. 90,000 سے زائد افراد گھروں تک محدود. 14,000 سے زائد مسافر بیرون ملک سے پشاور پہنچے. علامات رکھنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی میڈیا سے گفتگو.
اسلام آباد کے مزید سیکٹر سیل کرنے کا فیصلہ، ضلعی انتظامیہ نے سیکٹر G61 اور 2، G10-4 اور G7-2 میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا۔ اطلاق آج شام 7 بجے سے ہوگا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری شہید، نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، 39 اضلاع میں محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور فوج کی مشترکہ ٹیمیں سرگرم عمل، 22 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن، 8 کروڑ 58 لاکھ ایکڑ کا سروے مکمل۔ دنیا بھر میں کورونا سے 52,85,000 افراد متاثر، 4,70,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 50 لاکھ صحت یاب، امریکہ میں 1,23,000 اور برازیل میں 51,500 اموات۔ اور مزید 7 قومی کرکٹرز میں کورونا کی تشخیص، فخر زمان، کاشف پٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان اور وہاب ریاض کے کورونا ٹیسٹ مثبت۔ اس سے قبل حیدر علی، حارث گؤس اور شاداب خان کے ٹیسٹ بھی مثبت آئے تھے۔ کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت۔ نیوز ہیڈ لائنز میں فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور کورونا وائرس کی مجموعی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اور پوری کابینہ کی جانب سے جو چینی کمیشن رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اسے خوشائند قرار دیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جنہوں نے بھی اس سارے پروسیس میں عوام کو لوٹا ہے اور منافع کمایا ہے، ان سب کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا اور ریکوری بھی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب جب اس کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے اندر جو چینی کی قیمت کے تعین کا سسٹم ہے، شفاف سسٹم، اس کو قابل عمل بنایا جائے گا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا اور اس سے متعلق متعدد اقدامات کی منظوری دے دی، جس میں صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین ہے اس کو انشور کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اکنامک کوآرڈینیشن کونسل نے اس سلسلے میں گندم کی درآمد کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو جو مہنگے داموں آٹا مل رہا ہے اس کی قیمت میں کمی لائی جائے۔ ایک سوال پہ شبلی فراز صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کی کابینہ کے اجلاس میں فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، انہوں نے جو ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کافی انکشافات کیے اور بہت سے الزامات لگائے، اس پر بھی بات چیت ہوئی اور وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پارٹی اور حکومت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور جو باتیں ہیں وہ پارٹی کے اندر اور متعلقہ فورم پر کی جائیں۔ ویورز، آپ کے علم میں ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو انٹرویو ہے وہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اس وقت زیر بحث ہے اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آپسی لڑائی ہے اور جو صوبائی حکومتوں کے لیے جن شخصیات کا چناؤ کیا گیا اس حوالے سے سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کے کہ اس سے پارٹی اور گورننس کمزور ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ پھر ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ ایک وقفے کے بعد سابق صدر آصف زرداری صاحب سین پر آئے ہیں، انہوں نے پنجاب کے رہنما قمر زمان کائرہ اور چودھری منظور صاحب سے گفتگو کی، جہاں پر انہوں نے انہیں دلاسا دلایا ہے کہ جیالے جو ہیں وہ صبر کریں، متحد رہیں، کیونکہ ان کے مطابق اچھا وقت آنے والا ہے۔ یہ اچھا وقت کیا ہے یہ بھی ہم پیپلز پارٹی سے جانیں گے کہ آصف زرداری صاحب جو بالکل منظر عام سے سائٹ پہ تھے، اچانک آ کر انہوں نے یہ بیان دیا۔ ساتھ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ریاست کو بلوچستان میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں
یہ ایک فیکٹ شیٹ ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. سیزن پارلیمنٹیرین ہے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, MNA ہے, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. میں رمیش کمار صاحب بتائیے گا, ایک تو ظاہر بات ہے آپ کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ چینی کا ریکٹ ہو, چاہے وہ آٹے میں جو لوگ آٹے کی قیمتیں جنہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں, ان سب کو جو ہے وہ ریکٹ بھی توڑے جائیں گے اور عوام کے فائدے کے لیے قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. آج ویسے کابینہ نے ایک اور بھی اہم فیصلہ کیا ہے کہ جو پیٹرول کی کوالٹی ہے یورو 2 سے اسے یورو 5 پہ منتقل کیا جائے, جو کہ اس سے کوالٹی آف پیٹرول اور ڈیزل بھی بہتر ہوگی. اس کا بھی جواب دیجیے گا. اور یہ فواد چودھری صاحب نے کیا انکشافات اور الزامات لگا دیے, آپ بھی پارٹی کے مرکزی رہنما ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا واقعتاً کمزور ہوئی ہے یا یہ فورم نہیں تھا وائس آف امریکہ جس پہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا؟ انور, پہلے آتا ہوں میں اس چیز کے اوپر چینی اور گندم کے حوالے سے. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یا ریگولیٹری سسٹم ہونے نہیں چاہیے, یا ریگولیٹری سسٹم ہو تو وہ پائیدار ہونے چاہیے. اور میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کی پرائز کو مینٹین کرے. آپ ہر چیز کو اوپن, جیسے چاول ہے, کاٹن ہے, انڈسٹریز, بزنس کمیونٹی کو اوپن چھوڑ دیں, مگر آپ اس کے لیے ریسرچ آپ کی ہو. ٹھیک ہے, جو ریسرچ بتائے کہ آج یہ بزنس کے مطابق کہ یہ چینی اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, اتنی کم ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ہو رہی ہے. وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ضرور ہو, PCB ٹائپ, جو جب بھی مارکیٹ کے اندر جس وقت جب سمجھے کہ مارکیٹ میں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس زیادہ ہے اور لوکل پرائس کم ہے, تو اس ٹائم پہ اس مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, جیسے اسٹیٹ بینک نہیں اپنے ایک ریگولیٹری سسٹم کو جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے, ایسے فوڈ اینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ضرور مینٹین کرے کہ کہاں پہ زیادہ ہے نہیں ہے, مگر اس سبسڈی کے کلچر سے نکلنا چاہیے. سبسڈی کے کلچر سے نکلنا چاہیے. تو ایک تو طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے. اس طریقے سے اگر ہم بزنس مین کا گھیراؤ تنگ کریں گے, چاہے وہ تیل کی جو انڈسٹری ہے, چاہے وہ چینی کے ہو, چاہے وہ گندم کے ہو, بزنس مین آپ کو پتا چلے گا. جیسے 6 مہینے پہلے مجھے پتا تھا کہ بھئی گندم جو ہے وہ 50 روپے ہوگی, ابھی میں نے 3 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ گندم دوبارہ جو ہے آپ 1400 روپے میں جو ہے وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں, مگر گندم آج 1650 میں بھی نہیں ملے گی. آج ہم نے گندم کی اگر پالیسی لائی کہ گندم کم ہے اور ہم نے اوپن بزنس مین کو کہا ہے کہ وہ لائے, مگر بزنس مین اتنی نہیں لائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھر بزنس مین جو ہے وہ پھر ٹربل میں آتا ہے. تو ٹربل میں کون بندہ بزنس مین جو ہے وہ کام کرے گا؟ لوگوں نے اپنے پاس گندم جو ہے وہ اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے. تو ہمیں بزنس مین کے لیے بھی ہر وقت ڈنڈے کی سیاست نہیں, ہمیں بزنس مین کے لیے بھی فرینڈلی ماحول بنانا چاہیے, استحصال نہ ہو عوام کا, کنزیومر کا. مگر دیکھیں اس کے لیے ہماری پالیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم پہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ نہیں ہوگا جیسے چینی کا تھا, چینی کی ایکسپورٹ کا ہوا فیصلہ, ہمیں اس ٹائم پہ سوچنا چاہیے تھا. گندم جس ٹائم پہ کم تھی اس ٹائم پہ سوچنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں اس مس مینجمنٹ کو ہمیں آگے اس مس مینجمنٹ کو ابھی روکنا. مس مینجمنٹ کی وجہ کیا ہے جو فواد چودھری صاحب نے اشارہ کیا وہ ہے؟ دیکھیں بالکل یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج دیکھیں نا, آج گندم کا ٹائم, آپ لاسٹ ایئر کو اگر آپ دیکھیں تو گندم کو ڈسکس کیا گیا سپٹمبر اکتوبر میں, جبکہ گندم کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا مئی اور جون میں, جیسے اس مرتبہ ہوا. آپ نے اس وقت گندم کا فیصلہ لے لیا ہے کہ گندم جو ہے وہ اس مرتبہ ملک میں کم ہے. لاسٹ ایئر اگر ہم مئی جون میں یہ فیصلہ ہوتا تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. تو اس وجہ سے یہ جو ڈیسیشن میکنگ میں جو فرق آتا ہے, میں سمجھتا ہوں جو آپ نے فواد چودھری کی 2 مرتبہ بات کی ہے, دیکھیں انٹرنل ہر ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. آپ اگر میں 2002 سے 18 سالوں سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو اسیس بھی کیا ہے, مختلف حکومتیں دیکھی ہیں. انٹرنل ڈیموکریسی یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈفرینسز کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ماضی میں PMLN کے اندر دیکھا کہ چودھری نثار کا علیحدہ ہوتا تھا, خواجہ آصف کا علیحدہ ہوتا تھا. پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو محترمہ کی لابی علیحدہ ہوتی تھی, آصف زرداری صاحب کی لابی علیحدہ ہوتی تھی, مگر ڈیسیشن جب محترمہ ہوتی تھی تو اس کی کمان
کمانڈ کرتی تھی, جب زرداری صاحب آ گئے تو اس کی کمانڈ کرتے تھا. ٹھیک ہے, اگر آج عمران خان کی کمانڈ ہے تو وہ کرتا ہے. ماضی میں چودھری نثار اور شہباز شریف اختلاف رکھتے تھے. نقصان بالکل ہوتا ہے. دیکھیے انٹرنل جہاں پہ پازیٹو ڈسکشن کو ویلکم کر کے ایک ڈیسیشن آ جائے سامنے, پھر خوشامدوں کا ٹولہ نہیں آئے آگے تو پھر بہتر ہے. مگر خوشامدوں کا ٹولہ ہر جگہ پہ آتا ہے, ہر جگہ پہ, ہر پولیٹیکل پارٹی میں, ہر حکومت کے اندر میں نے دیکھا ہے. اور اس کے اثرات جو ہے پارٹی کے اندر بھی نقصان دیتے ہیں اور ملک کی سیاست کے اندر بھی نقصان دیتے ہیں, اور جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی پھر افیکٹ آ جاتا ہے. ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ ظاہر بات ہے رمیش کمار صاحب نے کہا کہ پارٹیوں کے اندر دھڑا بندی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب, ظاہر بات ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت چیئرمین ہیں ان سے مختلف ہیں, اور یہ ہوتا ہے, یہ اس سے گورننس افیکٹ ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر شازیہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے, ہیلو جی آپ آن ایئر ہے. جی آپ آن ایئر. جی تو انوار, سب سے پہلی بات ہے لیڈرشپ کوالٹی کی. جہاں پہ لیڈرشپ کوالٹی ہی نہ ہو, جہاں پہ لیڈرشپ کوالٹی کا نام و نشان ہی نہ ہو تو ایسی چیزیں ہوں گی. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی گورنمنٹ میں بھی اس طرح سے ڈفرینسز ہوتے تھے, لیکن بات ہوتی تھی لیڈرشپ کوالٹی کی. تو جب لیڈر اسٹرانگ ہوتا ہے تو فائنل ڈیسیژن وہی لیتا ہے. تو جہاں پہ جس چیز کی کمی بیشی ہو تو یہ اب سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اسکرپٹ ان کو ملتا ہے اور ان کو وہی کرنا ہوتا ہے جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے, تو وہ اسی حساب سے چلیں گے. اب بات آتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی یا بی بی کی, تو بی بی شہید جب تھی تو بھی سارے لوگ اپنا اپنا اوپینین ضرور دیتے تھے, لیکن ڈیسیژن میکر محترمہ ہی ہوتی تھی. اور پھر جب آصف علی زرداری صاحب تھے پریزیڈنٹ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو وہاں پہ پارٹی میں ڈفرینسز رہتے تھے, لیکن وہ بات کی جاتی تھی جو عوام کے حق میں بہتر ہوتی تھی, جو پاکستان کے حق میں بہتر. آصف زرداری صاحب کے پریزنس پہ اختلافی رائے بوانگ دول دی جا سکتی ہے اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اور بہت ویژنری لیڈر ہیں, تو میرے خیال میں ان کی کسی بھی بات پہ کوئی اس طرح سے اگینسٹ بھی نہیں. اختلاف تو میرے خیال میں وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے اچھی ہو, جو پاکستان کے لیے اچھی ہو, جو عوام کی فیور میں ہو. آپ مانیں گے آپ کو ڈیموکریٹ ہے, اکلے کل تو کوئی ہوتا ہی نہیں, اختلافی رائے تو کی جا سکتی ہے نا. جی بالکل. وہ جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی سینئر پولیٹیشین یا جتنے بھی ہماری پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اس چیز کے صحیح غلط ہر چیز بتاتے ہیں. لیکن پھر جو فیصلہ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ڈفرینسز ہوں گے, ہر پارٹی میں ہوں گے, لیکن لیڈرشپ کوالٹی کا جو فقدان ہے وہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ میں آیا ہے, جو ہر کوئی اپنے راستے جا رہا ہے, کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے, کیونکہ لیڈر کا جب ویژن نہیں ہے تو پھر ان کے فالوورز جو ہے وہ تو پھر اپنی مرضی کریں گے. رمیش کمار صاحب وہ کہہ رہے ہیں لیڈر جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیڈر میٹرز, اور آپ کی حکومت کے حوالے سے جو وہ کہہ رہی ہیں ان کی یہ رائے پہ آپ کی کولیگ ہیں نیشنل اسمبلی میں. دیکھیں میں بہت ہی تمیز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, چاہے آصف زرداری صاحب ہو, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہو, چاہے عمران خان صاحب ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, جو بھی اس لیول پہ پہنچتا ہے ان کے پیچھے فالوورز ہوتے ہیں, وہ پارٹی کا ہیڈ بنتا ہے, اس کی قابلیت ہوتی ہے, اس کی کرسمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, تب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے. ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب سیاست کے اندر آصف زرداری صاحب ہے یا چودھری شجاعت ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے, یہ سیاست جو ہے نا دو قسم کی ہے. ایک سیاست ہے عبادت خدمت اور دوسری سیاست ہے اداکاری اور چال بار. تو یہ ان کو کس کیٹیگری میں آپ جو پاکستان میں جو سیاست ہے اس کی چابی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف زرداری کی سیاست, چودھری شجاعت کی سیاست, مولانا فضل الرحمان کی منی ہوئی سیاست ہے جو پاکستان کے اندر چلتی ہے. مگر سیاست جو ہے حقیقت میں یہ نہیں ہے. سیاست لفظ کی معنی ہے عبادت,
सियासत लफ्ज की माना है खिदमत, ठीक है, सियासत लफ्ज की माना है एहसास, ठीक है, सियासत लफ्ज की माना है अदब आदाब। वो आज पाकिस्तान में इस चीजों की बहुत कमी है। मेरी आज स्पीच थी, नहीं मैं सवाल भी करता हूं बजट स्पीच, लेकिन देखिए आप लोग जिस तब्दीली के नाम पर आप लोगों को वोट पड़ा और लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नू लीग ने जो काम किया उससे वो मुतमईन नहीं है, और आपका एक रिफॉर्म एजेंडा है, क्या आप लोग अपनी इस 21-22 माह की हुकूमत में उस रिफॉर्म एजेंडे पर अमल दरामद करने में कामयाब हो पा रहे हैं? इससे सवाल और मैं समझता हूं कि उसके हवाले से मैंने आज भी ये बात की है कि लोगों ने हमें मायूस किया, हमने लोगों को मायूस किया। लोगों ने कैसे मायूस किया? लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन थी। आदमी प्लानिंग करता है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब की, खान साहब की जो एक प्लानिंग थी कि मैं एक ईमानदार, मेरी कोई पर्सनालिटी के ऊपर, मेरी ईमानदारी के ऊपर किसी को शक है तो मैं हाजिर हूं, और आज भी कसम भी उठा लेगा कोई भी कि खान साहब में ये चीज नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी। तो खान साहब को यकीन था कि ओवरसीज वो भी पैसे मुल्क के अंदर देंगे। खान साहब को ये था कि बिजनेस कम्युनिटी जहां पे भी मैं सख्ती करूंगा वो भी मेरे साथ कोऑपरेट करेगी। तो बिजनेस कम्युनिटी का भी वो कोऑपरेशन उस लेवल पे नहीं रहा, ठीक है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेमिटेंस वगैरह वो भी नहीं रही। एक तरफ तो ये हमारी पॉलिसी जो है लोगों ने, दूसरी तरफ ये कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो हमारी फिलॉसफी थी, अच्छा, उसको हमने भी उस तरीके से हमने अमल नहीं किया। मैं समझता हूं हम माजी की पॉलिटिक्स को देखते हुए हमने भी वो चीज जरूर चूज की कि पिक एंड चूज की जो बात चलती थी, जैसे माजी में चलती थी, ऐसे हमने भी अभी कुछ ऐसे गलत फैसले किए, तो अब जिसकी वजह से लोगों का जो एतमाद, लोगों की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी इफेक्ट हुआ। मगर मैं समझता हूं आज भी डायरेक्शन और नीयत उसमें कोई फकदान नहीं है, कोई शक नहीं है। लिहाजा इस वक्त भी मुल्क को क्राइसिस में से निकालने के लिए मैं आज भी चाहता हूं कि इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सारे हुक्मरानों का कसूर है। आज भी मैंने अपनी बजट स्पीच के अंदर बात की कि खुदारा रहम करें, ये मेरी अरदास है आप सबसे कि आप जिन जिन मुल्क हुकूमतें गुजरी हैं उन लोगों ने, आप मुझे ये बताएं कि माजी में शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, मुफ्ता इस्माइल कहता था कि नहीं, एनएफसी रिव्यू होना चाहिए, पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए, पीआईए प्राइवेटाइज होना चाहिए, मगर आज उन चीजों की हम मुखालफत करते हैं। आज आप बलोचिस्तान की सियासत के ऊपर मुझे बताएं कि अख्तर मेंगल साहब ने जो अभी बात कर रहे हैं बलोचिस्तान के हवाले से, माजी में अगर मुशर्रफ की हुकूमत थी, जाम साहब थे, उसके बाद पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, नवाब साहब थे, उसके बाद अगर नून लीग की हुकूमत आई तो अपना वो थे मालिक साहब थे। मतलब जितने भी इन 18 साल के अंदर बलोच नेशनलिस्ट लीडर जो है वो आए, मगर आज तक बलोचिस्तान के जो मसले हल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो और उन इश्यूज के ऊपर अगर हम सियासत करेंगे कि अख्तर मेंगल से हम मिलते हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मैं समझता हूं हमें अपने गिरेबान में सोचना चाहिए और बलोच नेशनल लीडर को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो प्रॉब्लम, उनके हमारे जो ग्रीवेंसेस अगर हल नहीं हो रहे हैं तो कौन सी नेशनल चीजें हैं जो उसके अंदर रुकावट है, हमें मिलना चाहिए, हमें सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिल के इसको करना चाहिए। साबिर शाकिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट और इस्लामाबाद में जो ये हलचल है और मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं, सर इनसे भी जानेंगे। साबिर शाकिर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुबेश कुमार साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब हैं पीपल्स पार्टी से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये फवाद चौधरी साहब ने जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया तो उसकी बड़ी बातगश सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में, और जाहिर सी बात है आज कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ। आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, बताएंगे इसकी क्या वजह है और क्या आप देख रहे हैं, इसके क्या अहदाफ हैं और ये क्यों कर उन्होंने ऐसा बयान दिया फवाद चौधरी साहब ने? इसके अहदाफ जो हैं वो तो बड़े वाज़ेह लग रहे हैं और उसमें जिस तरफ ये डॉक्टर रमेश साहब इशारा कर रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब भी उसी तरफ ही बोल रहे थे। और खास तौर पे जो इस वक्त चल रहा है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का मसला, वो एक संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर रहा है पार्लिमानी निज़ाम में। आपको पता है कि जो भी इलेक्शन लड़ता है और जीत के आता है तो उसकी ख्वाहिश और कोशिश होती है, सबसे पहले पॉलिटिक्स की जो पहली सीढ़ी है वो है कि
وہ اس کو ٹکٹ ملے اور اس کے بعد پھر وہ جیتے وہ پارلیمان میں پہنچے، اور پارلیمان میں جب پہنچا تو ہر رکن کی خواہش ہوتی ہے کہ کابینہ کا ممبر بنے، لیکن اس بار یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 20-25 کے قریب ایسے لوگ ہیں کابینہ میں جو کہ نان الیکٹڈ ہیں جی، 5 ایڈوائزر، وہ تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے ثوابدید، 5 وہ بھی نان الیکٹڈ ایڈوائزر ہیں، اور تقریباً 15-16 ایسے پی ایمز ہیں جن کو معاون خصوصی کہتے ہیں جی۔ تو یہ بہت ساری وزارتیں جو ہیں وہ ان کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں، تو ایک تو یہ ایشو، اور دوسرا اسی وجہ سے پھر پارلیمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان فاصلے ہیں، کیونکہ جو الیکٹڈ منسٹر ہوتے ہیں، کابینہ کے رکن ہوتے ہیں جی، وہ پارلیمان میں بھی جواب پہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صابر آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹریکشن ہوئی تھی، ان سے سوال بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے اپنی ٹیم بنانا۔ انہوں نے امریکی نظام کا بھی حوالہ دیا تھا کہ صدر ٹرمپ جیت کر آئے ہیں، ٹیم انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، یہ تو پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے کہ وہ انہوں نے تو اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنا ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے اس کے لیے، چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا وہ ان کے اپنی کور ٹیم کا حصہ ہو، نان الیکٹڈ ہو، انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ دیکھیں وہ خان صاحب کی اپنی بات ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک سوچ ہے، لیکن امریکہ کا نظام ہے جی صدارتی، اور وہاں کا ایک ہے کہ پریزیڈنٹ آتا ہے تو اپنے ساتھ 4,500 لوگوں کو ایک ٹیم لے کے آتا ہے۔ ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے، اور پارلیمانی نظام پارلیمنٹ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، اور خان صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمان سے اپنی قوت حاصل کرتا ہے۔ تو جب پارلیمان سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور پارلیمان میں جو جواب دینے ہوتے ہیں ان وزارتوں کے وہ الیکٹڈ لوگ دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی اپوزیشن کے سخت ترین سوالوں کا جواب جو ہے وہ منتخب لوگ، وہ پارلیمانی سیکرٹریز ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی وضاحتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل رزاق داؤد صاحب ہیں جی، ندیم بابر ہیں۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کوئی خبر دیں کہ یہ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ون آف فواد چودھری صاحب خبروں میں رہتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی ایسے کمزور افراد کو دے دی گئیں اور پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت میں شک نہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن ان کی ٹیم کمزور ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ شروع ہو جائیں اختر مینگل صاحب سے۔ اچھا، اختر مینگل صاحب کے بعد پھر شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی، وہ آ گئے۔ اس کے بعد کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہے راجہ ریاض، جن کو بولنے نہیں دیا گیا، وہ بھی اسی بات پر رونا رو رہے تھے۔ تو ایک تواتر کے ساتھ پھر کچھ عرصہ پہلے آپ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں، قومی اسمبلی میں انہوں نے کی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وہ سازشیں ہو رہی ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے خلاف، اور آج کابینہ میں بھی اس کا ذکر ہوا بتایا جا رہا ہے؟ جی، آج کابینہ میں بھی، بالکل کابینہ میں بھی ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں اسد عمر صاحب نے اس کی وضاحت مانگی فواد چودھری صاحب سے، تو اس سے پہلے فیصل وڈا بول پڑے۔ انہوں نے کہا جی ہم کسی کو جواب دینے ہیں، کسی وزیر کو، ہم صرف جواب دیں پرائم منسٹر کو۔ پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ یہاں پہ لوگ وزیر اعظم بننے کے چکروں میں ہیں اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے۔ پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس بھی ہیں، لیکن انہوں نے وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ ٹھیک کر لیں گے۔ یہ زرداری صاحب کی بھی انٹری ہے، ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بھی، زرداری صاحب کافی عرصے بعد انہوں نے انٹری دکھائی ہے، آپ اس کو کچھ اہمیت دے رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا جو آپ ہیں وہ جیالوں سے کہا ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے، اچھا وقت سے کیا مراد ہے زرداری صاحب کی؟ انوار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ صابر صاحب سے پھر شازیہ صاحبہ اس کا جواب آپ بھی دے دیجیے گا۔ جی، وہ بات وہی ہے انوار کے اختر مینگل صاحب کے بعد یہ سارے ایکٹیو ہوئے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے، اوکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب تک نہیں ہوگا۔ اختر مینگل صاحب ظاہر ہے 4 جماعتوں کے سہارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ایک اختر مینگل صاحب ہیں، دوسری پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، تیسری ایم کیو ایم ہے، چوتھی پی ڈی اے ہے، تو ایک بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے نا؟ کون سی؟ بلوچستان عوامی پارٹی
یہ بلوچستان عوامی پارٹی تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی پولیشن میں ہے نا جی بلوچستان میں، تو اس لیے ان کو ہم اس نمبر گیم میں نہیں لے کے آتے. نمبر گیم میں یہ جماعتیں ہیں کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر ادھر سے پی ٹی آئی اپنا ہاتھ کھینچ لے گی. تو اس لیے وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے. تو یہ وہ جماعتیں ہیں جو نمبر گیم پہ افیکٹ ڈال سکتی ہیں. اور اب اس وقت 8 ووٹوں کا فرق ہے قومی اسمبلی میں، اور اس میں اگر آپ یہ راجہ ریاض صاحب کی ناراضگی دیکھ لیں اور شاہزین بگٹی کی دیکھ لیں 2 ووٹ یہ مزید، تو 8-6 ووٹوں کے ساتھ یہ گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے. تو وہ کسی وقت بھی انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو وہ ساری متبادل تیاریاں، ظاہر اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ متبادل تیاری کرے، اور اسی سلسلے میں وہ اب کوشش کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب سے بار بار کہ اب آپ نے کہیں واپس نہیں جانا. تو ادھر گورنمنٹ مذاکرات بھی کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اپوزیشن کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب قائم رہتے ہیں یا واپس جاتے ہیں. چلے بہت شکریہ صابر شاکر صاحب، آپ سے ہم نے تجزیہ لیا اسلام آباد کی راہداریوں میں کیا سرگوشی ہو رہی ہے. جی شازیہ صاحب، یہ آپ کے پاس سوال، آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. زرداری صاحب کیوں کر کہہ رہے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دوں گی. جو انہوں نے عبادت کی بات کی، سیاست اور عبادت کی بات کی نا، تو 126 دن ہم نے وہ عبادت کنٹینر پہ دیکھی تھی، اور پھر وہی عبادت ہم نے الیکشن کیمپین میں بھی دیکھی. تو یہ تو لوگ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے، کوئی پرابلم تھی ان کے ساتھ. اب جب یہ ان کو گورنمنٹ مل ہی گئی ہے تو اللہ کے بندوں آرام سے چلا کے تو دکھا دو. آپ تو شکر ادا کریں کہ آپ کو اتنی اچھی سمجھدار میچور اپوزیشن ملی ہے کہ آپ کو تو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. لا اور جو پارلیمانی روایات ہیں وہ ان کو خود فالو کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ان پارلیمانی روایات. قومی اسمبلی صاحب بڑے ناراض تھے کہ جو تقاریر ہے ان کا معیار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور وہ نوٹس لیں گے. اور معذرت کے ساتھ عبد القادر پٹیل صاحب کی جو اسپیچ ہے سنا ہے کہ اس پہ کوئی اندیا بھی دیا ہے کہ کارروائی کیے جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن تو سمجھدار ہے اور انہیں کام کرنے دے رہی ہے، آپ لوگ تو تاک تاک کے حملے کرتے ہیں اسمبلی میں. میں آپ کو بتا دوں انوار، یہ ساری چیزیں ان کے ری ایکشن میں آتی ہیں. جو ان کے لوگوں نے، جو ایک ان کے ایڈوکیٹ ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اگر اسپیکر صاحب ایکشن لینا چاہتے ہیں نا تو پھر ان کی اسپیچ پہ بھی ایکشن ضرور. ٹھیک بات ہے، سب جو غلط بولے، جو غیر پارلیمانی لفظ یوز کرے اس کے خلاف ایکشن ہو. بتایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہر پارٹی کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے، تو ڈفرینس ان کو خود پتا ہوگا. آج ان کو اسپیچ میں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے؟ لیکن یہ لیڈر کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ میں محترمہ کو کوٹ کرنا چاہوں گی. جب محترمہ لیڈر آف ہاؤس تھی تو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو آفر کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن ہم ایسی ٹیم بناتے ہیں جو پاکستان کے حق میں کام کرے. ہم لوگوں کی ڈفرینسز ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے سوچنا ہے تو ہم نے مل کے بیٹھنا ہے. اور انہوں نے ٹیم بنائی تھی. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، لیڈرشپ کوالٹی گھوم پھر کے بات آتی ہے لیڈرشپ کوالٹی کی. اور جو سپریم کورٹ کے پیچھے سے آپ یہ چھپ کے کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین، سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تو صادق اور امین کسی کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ڈال رہا ہے، کرونا سے نہیں بچا رہا ہے. ان کو یہاں پہ ہر وینسڈے کو آ کے جواب دہ ہونا تھا. اور ان کے جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں ان کو کیا پرواہ، وہ کام کریں نہ کریں ان کو عوام تو نہیں پوچھے گی، عوام تو ہم سے پوچھے گی جو اس وقت اسمبلی کے فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو الیکٹیبل ممبرز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ان کے گنے چنے سلیکٹڈ، ان کی طرح کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اچھا، یہ ڈاکٹر رویش صاحب سے پوچھے تھے، آپ کا نکتہ ہے وہی بات بھی انہوں نے کی کہ بل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ تھوڑے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی سیاست کے پرانے کھلاڑی، جو صابر شاکر صاحب اعداد و شمار بتا رہے تھے، آپ سمجھتے کہ ایسے کوئی وریز نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے، حالات کنٹرول میں؟ آپ کو 2008 کا ٹائم یاد ہوگا، اور 2008 کے دوران بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھئی ابھی حکومت گئی کل گئی. پھر جب میاں صاحب کا ٹائم آیا، دھرنوں کی سیاست ہوئی، اس ٹائم پہ بھی کہا کہ آج امپائر کی انگلی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ تعین کر لیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جس کی بھی حکومت آئے گی ان کو ٹف ٹائم ضرور دیا جائے گا. اچھا، مگر ان کو 5 سال
हुकूमत करने दी जाएगी और जैसे भी वो हुकूमत करे, ये एक मेरे ख्याल में तयन किया गया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि अपना टेन्योर पूरा किया जाना चाहिए। अगर क्योंकि नहीं तो आपको पता है ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, अगर इस तरीके से हुकूमतें गिराने और करने में आए तो मैं समझता हूँ ये छोटा सा गेम है, ये मिनटों में बन सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कोई मिनिस्ट्रियों के चक्कर में, कोई किसके चक्कर में ये चीजें होती हैं, जो हर हुकूमत के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंसेस रखते हैं। आपने 2/3 मेजॉरिटी की मियां साहब की गवर्नमेंट थी, वो भी देखी, उस वक्त भी आपने देखा कि 30-35 MNA ऐसे थे। आज भी अगर सिंध के अंदर अगर आप देखें, मैंने बार बार उस चीज की निशानदेही की कि कम से कम हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ये रेस्पेक्ट से पेश आए, तो हमारे लोगों को भी होना चाहिए कि मुराद अली शाह के साथ रेस्पेक्ट से पेश आए। अगर इस तरीके से इन हुकूमतों को गिराया जाता है तो सिंध के अंदर भी एक ग्रुप बना हुआ है ऐसे ये पीपल्स पार्टी का, मगर मैं समझता हूँ ये अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तयन कर लिया है। हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट लेनी चाहिए, मगर हम लोगों ने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की, आज भी मुखालफत करते हैं कि जिसका जो मैंडेट है उसको आप हुकूमत, उसको रेस्पेक्ट भी दें और उनको आप हुकूमत करने दें। रही बात सियासत की, ये हमेशा मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से आसिफ साहब या और कोई बंदा बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर अगर कोई सियासत करेगा तो मैं समझता हूं उसका नुकसान रियासत को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो रिड्रेसल क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए बलूच नेशनल लीडर्स को भी सोचना पड़ेगा और जवाबदेह भी हैं, और जवाबदेह, और उनके लिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के उसके लिए हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि उन इश्यूज का जो रिड्रेसल कैसे हो। अगर उनके इश्यूज के ऊपर हम सियासत करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे हुकूमत में स्टील मिल जो है वो प्राइवेटाइज सही थी, अभी सही नहीं है। मेरे टाइम पे NFC जो है वो रिव्यू सही था, आज सही नहीं है। तो कम से कम आदमी को मेरी या तेरी नहीं, और स्पेशली ये जो कोविड आया, इन 14-15 दिनों में हमने तो बहुत सीखा है। मैंने तो अपनी जबान से किसी को गाली नहीं दी, मगर फिर भी मैं ये सोचता था हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आपने कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत ली है। मेरी अभी नेगेटिव आ गई, मगर मैं समझता हूं कि उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि खुदा अगर मुझसे कोई गलती हुई है माफ करें। ये जो 99 के बाद आज सूरज ग्रहण होना, फिर 5 जुलाई को चांद ग्रहण होना, ये हमारे लिए है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप इन चीजों के अंदर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील करें राइट डायरेक्शन के ऊपर, मुस्बत तब्दीली चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब, विश यू परफेक्ट रिकवरी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिया सोबत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और साबिर शाकिर ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये हमने आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर प्रेजेंट की कि इस वक्त की सियासत की डायरेक्शन क्या है। अच्छी गुफ्तगू हुई है कि असूलों की सियासत हो और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, और डिलीवरी की सियासत हो। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है बेवाओं का। आपके इल्म में है कि बिलखसूस वो बेवाएं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती हैं, उन्हें किन मुश्किलात और मसाइब का शिकार होना पड़ता है। आज के दिन यानी कि 23 जून को आलमी सतह पर यह मनाया जाता है। UN का डिक्लेयर्ड आलमी दिन है। इस पर हमने एक खसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। इस हवाले से हम मिशाल मलिक साहब से खसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद लौट के आएंगे। प्रोग्राम सच के साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आलमी दिन है बेवाओं का, और यूनाइटेड नेशन का ये तय करता दिन है 23 जून को मनाया जाता है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो नाइंसाफियाँ इन ऐसी ख़वातीन को झेलनी पड़ती हैं जो इनके साथ मसाइब होते हैं, गुर्बत के इश्यूज़ होते हैं, फिर फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं, तो इसका आता किया एक रिपोर्ट की सूरत में असद मेहदी ने, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मिशाल मलिक से हम गुफ्तगू करेंगे जो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉज लेकर चल रही हैं। यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं और वो बड़े मुश्किलात से गुजरी, उनसे उनकी भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं ताकि आपको अहाता कर सकें इस डे की अहमियत के हवाले से। आइए असद मेहदी की रिपोर्ट देखते हैं। बेवा खवातीन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने 23 दिसंबर 2010 में किया और पहली बार ये दिन 23 जून 2011 को मनाया गया।
इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में मौजूद 258 मिलियन बेवा खवातीन की दिलजोई और उनके फलाह बहबूद के लिए काम की तरवीज करना था। शरीके हयात खो जाने का गम और जिंदगी में अकेले मंजिल अबूर करने का हौसला ही बेवा खवातीन का रखते सफर बनता है। 258 मिलियन खवातीन, जिन पर 580 मिलियन बच्चों की परवरिश का बोझ भी है, उनमें से अक्सरियत पसमानदा ममालिक में से है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में हर 10 में से एक खातून कसम पुरसी की जिंदगी गुजारती है। कोरोना वायरस की वबा के बाद से हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 40 लाख के लगभग बेवा खवातीन मौजूद हैं, जिनके लिए माजी में हालात कठिन रहे। माली मसाइल और वरासती हुकूक न मिलने जैसे मसाइल दरपेश रहे। मौजूदा हुकूमत ने बेवाओं के माली मसाइल पर काबू पाने के लिए पसमानदा घरानों के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत माहाना बुनियाद पर इमदादी पैकेज और सेहत इंसाफ प्रोग्राम शुरू किया और कोरोना रिलीफ के तहत इजाफी इमदाद भी दी गई। ताहाल कई तवज्जो तलब मसाइल मौजूद हैं और बेवा खवातीन की मुआशी और समाजी खुद मुख्तारी और हुकूक की फराहमी के लिए सूबाई और हुकूमती सतह पर काम की अशद जरूरत है। हमसाया मुल्क भारत में 50 मिलियन से जायद बेवा खवातीन मौजूद हैं, जिन्हें 21वीं सदी में भी बुनियादी हकूक की दस्तयाबी तो दूर कदामत परस्ताना रिवायात का सामना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेवा आबादी वाला मुल्क है, जहां भारत ने आजादी के वक्त से कई रियासतों पर तसल्लुत कायम रखने के लिए कत्ले-आम किया है। 2009 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कुरैश के सबसे बड़े फौजी इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में ही 1999 से अब तक 96,000 के लगभग कश्मीरी मर्द शहीद किए गए और 22,912 खवातीन बेवा हुई। खवातीन के हकूक की हालत आम हालात में भी पूरे भारत में ठीक नहीं रहती, तो इसकी अफवाज के जेर कब्जा इलाकों में हालत की संगीनी का अंदाजा लगाना मुश्किल ना होगा। बिल्कुल छोटे बच्चे ऐसे नहीं बचे रहे, फिर पहला बाप उनका मारे गया, फिर बेटा एक, फिर दूसरा बेटा, 2 बेटे। जब बाप शहीद हुआ ना, उसको हार्ट अटैक हो गया। थोड़ा सा पानी आया मुंह से, बस और कुछ नहीं। 8 लाशें निकली हैं या इस बात से 15 साल में। कश्मीर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10,100 से ज्यादा खवातीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनी। 8,000 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन दौरान हिरासत लापता हुई और 10,000 के करीब कश्मीरी खवातीन के खामंद लापता हैं। वो सुबह निकला, काम पे बोल रहा था मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बोला दिन को जाएगी, शाम को वापस लौट के आएगी। फिर सुबह निकला काम पे, तो फिर वापस नहीं आया। भारतीय मकबूजा कश्मीर गालबन दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां बेवाओं का पूरा एक गांव मौजूद है, जहां रियासती कत्लेआम के बाद भारतीय साम्राज्य ने उन्हें कसम कुर्सी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया है। जी सरकार क्या मदद की करे, आखिर मिल्टन ऐसे आखिर मारे गए, आखिर मिल्टन को खरीदेंगे कोई मदद नहीं, खुदा मदद कर दे। हमारा ख्याल किसी ने नहीं किया, न यतीमों बच्चों का, न हमारे फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, और कोई होता तो वो मर जाता। बेवाओं के मुआशी और कानूनी मसाइल के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर को आधी बेवाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, जिनके शोहर दहाइयों से लापता हैं और काबिज रियासती फौज उनको बेहाल छोड़ देती है। 20 मांग का बच्चे पालती, 15 साल हो गए मैं 20 मांगती हूँ। अब मेरे पूरे घर को चेकिंग करो, कहीं चावल है, कहीं आटा है, कहीं आप पूरे को चेकिंग करो, पूरे को तलाशी लो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। साउथ एशियन वायर के मुताबिक कश्मीरी खवातीन शदीद नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं। नफ्सियाती बीमारियों से मुतासरीन में ज्यादा तादाद खवातीन की है, जो हमेशा से ही काबिज अफवाज के जबर सितम देखकर और अपने खोकर खौफ के साए में जिंदगी जीती हैं। मकबूजा वादी में खवातीन और खसूसन वो बेवा खवातीन
जिनके शोहर मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए उनको इमदाद से ज्यादा इंसाफ की तलब है और इंसानी हुकूक की पामालियों पर आलमी बरादरी की खामोशी समझ से बालातर है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी खवातीन के इज्तमाई हुकूक की फराहमी के लिए आलमी ताकतों को मुतवज्जे किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में घरानों की मुआशी हालत वैसे ही कमजोर होती है, तो ऐसे में गुज़श्ता 1 साल के कर्फ्यू और अब वबा के बाद कश्मीरी बेवा खवातीन के घर का चूल्हा जलना भी मुहाल होगा। भारतीय रियासत के मुजालिम का ये सिलसिला दुनिया के सामने लाने के लिए भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया को इजाजत दी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ किए गए वादे पूरे करे, ताकि बेवा खवातीन समेत हर शहरी बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी जी सके, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है। जी व्यूअर्स, असद मेहदी की रिपोर्ट थी और आपने हकायक सुने कितने ज्यादा तादाद में 258 मिलियन बेवा खवातीन हैं पूरी दुनिया में, और कश्मीर के अगर हम अहाता करें तो 22,912 खवातीन हैं जो बेवा हैं, और आपके इल्म है कि 96,000 कश्मीरी जो हैं अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। इसकी वजह से ये फिगर है, और 10,000 ऐसी खवातीन हैं जिनको अपने खावंदों का पता ही नहीं, वो लापता हैं और साल से आपने शॉर्ट्स भी सुने। विशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कश्मीर कॉज को एक तो बढ़ोतरी दे रही हैं, जबरदस्त उनकी एडवोकेट हैं और खुद चूंकि यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं और इनको भी बहुत से मसाइल का सामना है, मुलाकात उनसे नहीं हुई और उनके बारे में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहती है। तो इनसे एक तो इनकी फीलिंग्स भी जानेंगे और जो बेवा खवातीन हैं उनके आलमी दिन के हवाले से इनके क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया विशाल मलिक साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, जाहिर सी बात है एक तो ओवरऑल एक आलमी दिन है, यूएन की सतह पर ये मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, भारत का जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है बेवा खवातीन वहाँ पर हैं, और कश्मीर के जो हालात इज़ार हैं उन सब से हम वाकिफ़ हैं। क्या कहेंगी इस दिन के हवाले से, इस दिन क्या अहद होना चाहिए, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। विशाल मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और ये आज जो इंटरनेशनल विडो का डे है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। टाइटल ही इतना दुखी है, कहीं भी दुनिया भर में भी कोई विडो हो तो उनकी लाइफ वैसे ही इतनी सैड हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मगर मैं समझती हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जोन्स में, चाहे वो कश्मीर हो, पैलेस्टाइन हो, वहाँ पे तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन गमों दुखों का। अभी भी आपने जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई है उसके अंदर जो ट्रॉमा दिखाया है, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर, जो एक अनरिजॉल्व, मतलब एक गम ऐसा है जो कि रिजॉल्व ही नहीं है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का वर्ड हमने काफी दफा सुना है, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी इससे वाकिफ हैं। अचानक कोई बहुत बड़ा गम आए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता है कुछ इस तरह। मगर अगर हम ये कंपेयर करें मौजूदा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कि वहाँ के जो रहने वाले सिटीजन जो हैं उनके साथ कितने डेकेड से, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स नहीं है बल्कि डेकेड्स हो गए, 70 साल से ऊपर, रोज कोई ना कोई नई दुखों की दास्तान जो है वो आती है, और जितने पुराने गम हैं वो भी अनरिजॉल्व ही रहते हैं, उनका भी कोई जस्टिस। और बहुत सी एक तो नेचुरल डेथ होती है, मगर यहाँ पे तो बाकायदा जैसे एक पॉलिसी के तहत खवातीन को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर जो स्टेट उनकी करती है, इसको पैट्रनेज देती है, और लोगों को टेरराइज करने के लिए, उनको मार्जिनलाइज करने के लिए सबसे बड़ा जो वल्नरेबल टारगेट रहता है वो विमेन ही है। उसके अलावा वहाँ पे बाकायदा एज ए सिस्टमैटिक पॉलिसी जो है वहाँ पे औरतों को विडो किया जाता है, उनके खावंदों को शहीद कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, उनका कोई अता पता नहीं होता। तो ये वो ट्रॉमाज हैं और ये वो वहाँ से जो हमें टाइटल्स मिलते हैं, आपकी डायरेक्शन होती है। बताइएगा मिशाल साहब, ऐसी खवातीन से किन नफ्सियाती मसाइल से दो चार होती हैं, और आज इस दिन की मुनासबत से अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह से ये दिन मनाया जाता है, क्या रिजॉल्व होना चाहिए, इस हवाले से भी बताइएगा। एक तो उनके क्या नफ्सियाती मसाइल होते हैं और हमारा अज़म क्या होना चाहिए एज ए मेंबर सिग्नेटरी ऑफ यूएन चार्टर, क्या रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यूएन रेजोल्यूशंस में तो ये बहुत स्ट्रेस किया हुआ है कि जो सेक्सुअल वायलेंस है, क्राइम जो हैं जो लोगों के साथ किए जाते हैं, स्पेशली विमेन के साथ, और ये सारे क्राइम जो हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं,
اس کے اوپر ہائیسٹ کرائمز کے اندر یہ اس کی پنشمنٹ آتی ہے. یہاں پہ آپ 2 ڈیکیڈ اگر دیکھ لیں آپ کشمیر کے, تو اس میں نیومرس ایسے بہت فیمس ریپ کیسز ہیں جس کے اندر ہندوارہ کے 2 دفعہ وہاں پہ بہت زیادہ خواتین کو کیا گیا, پھر شوپیاں کے اندر 2009 کے اندر, پھر اس طرح بہت ہی فیمس ہے کنان پوشپورہ ریپ کیس جو 1991 میں جو کا آپ نے بھی ذکر کیا, جو وہاں پہ پورے گاؤں کو جو ہے وہاں کی خواتین جو تھیں ان کو, بزرگ خواتین کو اور بچیوں کو بھی جو ان کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اور جو مرد حضرات تھے ان کو وہاں سے رات کو انڈین فورسز لے گئی وہاں سے, ان کو اریسٹ کر کے ان کو دوسرے گاؤں میں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. تو یہ جو اسٹیٹ فورسز جو یہ اس کو یوز کر رہی ہیں ایز اے سورس آف پاور, کہ اپنی جو جونس ہے وہ اپنی جو پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, تو اس کے نیچرلی سائیکولوجیکل امپیکٹس انارمس ہیں وہاں کی خواتین پہ, اور فزیکل امپیکٹس بھی, کیونکہ دیکھیں ایک عورت ایک کانفلکٹ یا ایک وار زون کے اندر جب ایک وڈو ہو جائے تو آپ, یا ہاف وڈو ہو جائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو شوہر ہیں, یا ہاف مدرس کو دیکھ لیں, ہاف آرفن جو بچے ہیں یا جو یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کا کیا بنتا ہے. تو سارا جو اکنامک سوشو اکنامک برڈن ہے وہ سارا کا سارا ویمن فوک پر آ جاتا ہے, کیونکہ اس موومنٹ کو کل کرنے کے لیے ہندوستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو لڑکے ہیں جو جوان ہیں ان کو شہید کر دیا جائے. تو اس کے اندر عورتوں پہ اتنا زیادہ ان پہ پریشر ہے, ایک تو دکھوں کا بھی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اپنی صحت ان کی کتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہے. پھر بہت سی خواتین جو ہیں ان کو ہیلتھ ایشوز ان کے فرٹیلٹی کے بھی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے اس کے خلاف وہ رپورٹ نہیں کر سکتی, جس ٹراما سے وہ ٹراما اٹیک جو ان کے اوپر ہوتے ہیں. میں نے بہت سی وہاں پہ دیکھی ہیں, یہ میرے سامنے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں بہت سی خواتین ہیں جن کے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں, بہت ہی ینگ یا بہت ہی بزرگ, جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ بولتی نہیں ہیں مگر وہ بتا رہے ہیں, اور وہ اس غم کے اندر, اس میلنکولی کے اندر نظمیں لکھتی ہیں, گانے گاتی ہیں اپنے جو غائب ہو گئے, بچھڑ گئے جو ان کے لوڈ ونس. کیونکہ دیکھیں جب کوئی شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے, اس کی ڈیڈ باڈی اگر نظر آ جائے, اس کو دفنا دیا جائے, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک سکون ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اپنے لوڈ ون کے مارٹل ریمینس کو دیکھ دیا ہے. مگر یہاں تو وہ بھی نہیں بتائیے گا مثال صاحب, کیونکہ آپ نے بڑی اچھے حوالے سے منظر کشی کی ہے, کون سی انمارکڈ گریڈ. جی یہ مجھے بتائیے گا کہ آج یہ دن ہے, اس حوالے سے ظاہر بات ہے کرونا وائرس ہے اور اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور لوگ جو ہے اپنے گھروں تک محدود ہیں, کوئی ایسا طریقہ کار ہوا ہے جس میں اس دن کو منایا گیا؟ آپ بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن ایکٹیوسٹ ہیں, کوئی ایسا کوئی آج کے دن کوئی اس حوالے سے چاہے وہ تھرو ورچوئل ہی ہو کوئی اجلاس ہوا یا کوئی بات ہوئی, کچھ اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی, یا یہ خاموشی سے ہی گزر گیا؟ نہیں, خاموشی تو آپ کو پتہ ہے ہو ہی نہیں سکتی. کورونا کے اندر تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں ذمہ داریاں, کیونکہ ہندوستان نے کورونا کی آڑ کے اندر اور بھی زیادہ ظلم, تشدد, انکاؤنٹرز وہاں پہ جس طرح گاؤں کے گاؤں وہ جلا رہے ہیں, جو ٹارچر کیا جا رہے ہیں, اور وہاں پہ تو انڈر گراؤنڈ سیلز بنائے ہیں انہوں نے, ٹارچر سیلز, جس کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر بہت بات کی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر اب زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے, اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, چاہے ویبینارز ہیں. کیونکہ اب آپ کے ساتھ بھی جو میرا رابطہ ہے, آئی ایم ناٹ ان دا اسٹوڈیو, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے تھرو, پی ٹی وی کے تھرو میرا میسج جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں, تو اس کی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اسی طرح اور بھی سیمینارز ہو رہے ہیں, باہر کے ملکوں کے لوگ جو ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں, ویبینارز کے تھرو ہم لوگ زوم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور اس وقت اتنی سینسٹیو ویسے بھی ریجنل سچویشن ہے جو چائنا اور انڈیا کا آپس میں جو اس وقت چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو کشمیر کی سینسٹیوٹی ہے, پھر یہ پوری یہ جو بیلٹ ہے سی پیک کی, اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں. پھر نیوٹرل کنٹریز ہیں, پھر اس کے بعد 370 کی ریپریکاشن, یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر اور بھی مزید جو کیوس دیکھ رہے ہیں. اور کشمیریوں یہ مجھے بتائے گا کہ ظاہر بات ہے آپ سے بات کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ الحمدللہ یاسین ملک صاحب حیات ہیں, لیکن آپ لوگوں کی ظاہر بات ہے ملاقات اب نہیں ہو پاتی, اور میرے خیال میں سالہ سال نہیں ہو پاتی. تو آپ بھی جو ہیں وہ ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ زندگی گزار رہی ہیں اس وقت, کیونکہ ایسے حالات بھارت نے بنا دیے ہیں, آپ کا آنا جانا بہت دشوار ہے, مشکل ہے. تو کوئی پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں گے کتنا ٹف ہوتا ہے,
to lead a life as a single parent, اور جب آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کو کن حالات پہ رکھا گیا ہے, ان کی کوئی اگر وہ بیمار ہے ان کا کوئی علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کے کیا ٹرامیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور ہاؤ یو آر بیئرنگ اٹ. It's a very pertinent question, and naturally آج کے دن میں ہوپ ہی دینا چاہوں گی سب خواتین کو, اور اسپیشلی وہ خواتین جو وڈوز ہیں یا ہاف وڈوز ہیں, کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی ایک سنگل پیرنٹ کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی فطرت سے زیادہ کافی چینجز لانے. یو ہیو ٹو بی دا مین اینڈ دا وومن. مطلب آپ نے کمپنسیٹ کر تو نہیں سکتے, آپ ایک فادر کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا, مگر اپنے بچوں کے سامنے ایموشنلی ہونا یا ان کی جو خواہشات ہیں, اکنامکل جو چیلنجز ہوتے ہیں, وہ ساری رسپانسبلٹی برڈن ویمن فوک پر آ جاتی ہے. مگر آئی ایم ویری بلیسڈ کہ آئی ایم لیونگ ود مائی مدر, اور دین اگین عورتوں کے حوالے سے یہ دن ہے تو ان کا مجھے بہت سپورٹ ہے, میری والدہ کا, وہ میرا اور میری بیٹی کا. ہمیں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی, ہمیشہ ہمارا morale بوسٹ کرتی ہیں. مگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے جدائی, اور اسپیشلی کورونا کے دنوں میں تو بالکل ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت ہے اس وقت, ان کو کوئی مل نہیں سکتا. اور ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ April 1 کو انہوں نے ہنگر اسٹرائک ٹو ڈیتھ پہ اعلان کیا تھا, مگر شکر ہے سورسز کے تھرو, لائر کے تھرو پتہ چلا کہ انہوں نے ڈیلے کر دی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کورونا آج کل ہے, تو مان گئے تھے. بچی کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ہماری بیٹی کی ریکویسٹ کیا تھا. مگر جو پرزنرز کے ساتھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, جو کشمیری پرزنرز ہیں, کورونا میں پوری دنیا میں پرزنرز کو ریلیز کیا جا رہا ہے, اور یہ اتنا ہی زیادہ اوور پاپولیٹ کر رہے ہیں ہندوستان کے کو کشمیریوں کو. اٹس بیونڈ می. بہت درندہ صرف حکومت ہے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. وی آر سوری کہ ہمیں جو ہے چونکہ وقت کی تنگی آڑے آپ, لیکن آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے اس دن کی مناسبت سے ہم سے گفتگو کی اور اپنے بھی ایکسپیرینسز شیئر کی, اور جو اوور آل کشمیر کی صورتحال ہے آپ کے توسط اور اس پروگرام کے توسط پورے پاکستان اور پوری دنیا تک یہ بات سامنے گئی. ویورز, ان دن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو پاکستان میں بھی بیوہ خواتین ہیں, ہم آگے بڑھ کر ان کی کیسی امداد کریں, کیونکہ کورونا وائرس اور کورونا وائرس کی وجہ سے غربت بھی بڑھ رہی ہے, مفلسی بڑھ رہی ہے, اور ایسی خواتین میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مستحق ہوتی ہیں, جو اپنے منہ سے نہیں کہتی, لیکن ضرور ایز اے مسلمان بھی ہمیں اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ سٹیزن آف دس کمیونٹی آف دس ورلڈ اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بیوہ خواتین ہے اور انہیں کسی مالی سپورٹ کی ضرورت ہے تو خاموشی سے, جیسے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے, ایسی خواتین کا ضرور احساس کرنا چاہیے. اس دن کی مناسبت سے ہمارا یہ ٹیک اوے ہو سکتا ہے اور ہم یہی کام کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کو آج اختتام پذیر کریں گے. اپنا فیڈ بیک ٹویٹر اور فیس بک مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشٹی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بان. दिखाएंगे
वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।